یا تو بیرون ملک چلے جائیں یا آپ جو ہے وہ 4 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایکسیپٹ ہوگی انہیں؟ میں ویسے حیران ہوں، آپ کہاں تھے پچھلے 3 سال؟ آپ کہاں سے ہیں؟ نئے شاکر صاحب لاہور سے آئے ہیں، ادھر کام آتے ہیں، شاکر صاحب بہت لاہور میں پرانے ادھر کام آتے ہیں۔ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ آئے ہیں، تو میں ان کو بتا دینا تھا کہ 3 سال عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال عمران خان نہیں، میں تو میں اڈیالہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر صحافت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی والی ڈیلیں قبول نہیں کی تھیں، انہوں نے کہا تھا میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں گا، اس لیے آپ کو نہیں پتا؟ ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں تو آپ کو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، آپ سوال ایسا کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وے آؤٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی وے آؤٹ نکلے۔ پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ہم صحافی بھی جانتے ہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے، میں بھی 2-2.5 سال سے جو ہے وہ کسی۔ آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلا جائے اور آپ کا خیال ہے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کے حالات بدتر ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے لیے خود کھڑے ہونے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، یہی تو عمران خان باری باری میسج بھیج رہے ہیں کہ میں تو جیل میں آزاد ہوں، آپ لوگ اپنی آزادی کے لیے خود کھڑے ہوں اور جد و جہد کریں، کیونکہ جد و جہد جو ہے وہ عبادت ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ صحافی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان ملک سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے؟ اس کے بعد آپ آزاد نہیں ہوں گے، آپ مزید جکڑے جائیں گے۔ آپ کی اولاد، عمران خان نے جو آخری میسج بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس غلامی کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، اس ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، آج صرف آپ نہیں، آپ کی جو اولاد ہیں، آپ کی جو نسلیں ہیں، ان کی نسلوں کی غلام رہیں گی۔ یہ آپ کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یقین کریں، ان کی پرائیویٹ جیٹس آئیں گے، انہوں نے بیٹھنا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ کو یاد ہے جب یہ سارے ویل چیئروں میں آتے تھے، پلیٹلیٹس گری ہوئی تھی، ماشاءاللہ حشاش بشاش کھڑے ہیں سارے، حشاش بشاش، نہ لڑگاتا کوئی آ رہا ہے۔ ایک کمر کہتا تھا میری کمر ختم ہو گئی ہے، دوسرا کہتا تھا میری پتہ نہیں سب کچھ ہی ختم ہو، سارا کچھ ختم ہے ان کا، سب کچھ ٹھیک ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بتائیں کوئی بیمار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس لیے یہ سارا، یہ تو اس قسم کی، عمران خان اس قسم کی باتیں نہیں کبھی کرتے، لیکن جب عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور نہ ہی وہ کہیں گے کہ میرے لیے، میری آنکھ کے لیے نہیں، وہ صرف بہنوں کو انہوں نے پیسے بھیجا تھا، باقی ہماری تو، ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں سے عمران خان وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم بہنیں تو نہیں چھوڑیں گے، جو ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہمیں یہ احتجاج کرنا ضروری ہے، ہمیں پریشر ڈالنا ہے، اور یہ اس وقت ماشاءاللہ سارے MNAs MPs سب آئے ہوئے ہیں، اور یہ پریشر ان پہ ڈلنا چاہیے اس حکومت پہ، جو ناجائز، ایک تو ناجائز حکومت ہے اور ناجائز کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کو قید تنہائی، عمران خان کا علاج، 2 چیزیں ہم فروری سے مانگ رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک سوال پوچھیں کہ ہم جو اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لافل، مطلب ایک قانونی چیز مانگ رہے ہیں، آئینی چیز مانگ رہے ہیں، عمران خان کا حق، یہ حق ہے کہ ان کو تنہا آئسولیشن میں نہ رکھا جائے، عمران خان کا حق ہے کہ ان کا علاج ہو، یہ ان کے رائٹس ہیں، تو اگر یہ ان کے رائٹس دے کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت پڑنی کیوں چاہیے؟ ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم ان کے حق کے لیے کھڑے ہیں، ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ احتجاج کرتے تھے، آ کے مذاکرات کیے جاتے تھے، کوئی یقین دہانی کروائی جاتی تھی، اب تو وہ مذاکرات کے لیے نہیں آ رہے۔ ہاں، کیونکہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں نا کہ پھیلتے جائیں، ہم پریشر ڈالنے کے لیے، تو اس سے تو PTI بھی اب ساتھ بیٹھ گئی ہے، اور PTI ساتھ بیٹھی ہے، یہ ہمیشہ MNAs MPs آتے ہیں، اور یہ پریشر تو ہم ڈالیں گے، اور عمران خان کے حق، جو ان کے رائٹس ہیں، جو لیگل رائٹس ہیں، ان کو دیے جائیں۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلے مجھے بتایا ہم مانگ کیا رہے ہیں، یہ کیوں روک رہے ہیں؟ یہ عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، جس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ ان کو جوڑ کے، پاکستان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ غدار ہیں جو عمران خان کو قید میں رکھ رہے ہیں، غدار ہیں۔ جس وقت پاکستان مشکل میں ہے، یہ عمران خان کو نکال کیوں نہیں رہے؟ تو اس لیے ہم
اپنے بھائی کے لیے تو ان کے علاج کے لیے ان کی قید تنہائی سے جو ختم کی جائے ان کی، یہی 2 ڈیمانڈز ہیں. ہم تو لیگل ڈیمانڈز مانگ رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچ لیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھیں یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. آپ ہمیں اپنے ملک کی تو فکر کرنی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے درد کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یقین کریں، ان کی پرائیویٹ جیٹس آئیں گے، انہوں نے بیٹھنا ہے. اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ کو یاد ہے جب یہ سارے ویلچیئروں میں آتے تھے، پلیٹلیٹس گری ہوئی تھی، ماشاءاللہ حشاش بشاش کھڑے ہیں سارے، حشاش بشاش. نہ لڑگاتا کوئی آ رہا ہے. ایک کمر کہتا تھا میری کمر ختم ہو گئی ہے، دوسرا کہتا تھا میری پتہ نہیں سب کچھ ہی ختم ہو، سارا کچھ ختم. ان کا سب کچھ ٹھیک ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں. بتائیں کوئی بیمار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس لیے یہ سارا، یہ تو اس قسم کی، عمران خان اس قسم کی باتیں نہیں کبھی کرتے، لیکن جب عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اور نہ ہی وہ کہیں گے کہ میرے لیے، میری آنکھ کے لیے نہیں. وہ صرف بہنوں کو انہوں نے پیسے بھیجا تھا. باقی ہماری تو، ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہیں بیٹھیں گے. ابھی اندر جو مشاورت ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے، مشاورت نہیں تھی. ہم میں نماز پڑھنے گئی تھی، کوئی اندر بیچ میں جاوید ہاشمی صاحب آ گئے، کوئی اور لوگ آ گئے، ان سے ملاقات، مشاورت تو نہیں کر تو رہی. اس میں ابھی کیا آج کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا؟ نہیں ان کے ساتھ کوئی فیصلہ تو نہیں کر رہی تھی. میں ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے، آپ کو پتہ ہے سارے اندر کوئی نہ کوئی آ گیا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں آج کے حوالے سے کیا طے ہوا؟ بیٹھنے کا پلان ہے، بیٹھے رہیں گے؟ میں اور ہماری بہنیں، ہم ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں. جو آپ کو پتہ ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ یہاں بیٹھتے ہیں. ہم ادھر بیٹھیں گے، کشمیر کی طرح ہمارے پر بھی گولیاں چلا دیں گے، چلائیں گے نا. ان کے ہاتھ تو کھل گئے. اللہ تعالیٰ شہادت دے دے گا. ہم فخر سے چلے جائیں گے اللہ کے پاس، لیکن بیٹھیں گے ہم ادھر. لاٹھی چارج کریں، واٹر کینن لائیں، ٹیئر گیس لائیں. عمران خان سے یہ خوف زدہ ہیں، وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں وہ ساری چیزیں نہیں کروں گا. مجھے نہیں، یہ لوٹ مار، یہ پی ٹی کیا آئی عمران آپ خان کی کہے گا؟ لیڈرشپ یہ کہتی ہے. دیکھیں، تو کوئی ایک سٹیپ بیک، یا وہاں سے ایک سٹیپ بیک اسٹیپ بیک کس چیز؟ نیشنل گورنمنٹ کے اوپر کوئی مجھے بتائیں، عمران خان کس چیز سے اسٹیپ بیک کرے؟ عمران خان نے تو کہا آزاد عدلیہ، اس سے اسٹیپ بیک آپ چاہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا فیئر اینڈ فری الیکشن، آپ چاہتے ہیں اس سے اسٹیپ بیک؟ آپ پاکستانی عوام سے پوچھ لیں کہ اسٹیپ بیک فیئر اینڈ فری الیکشن سے کریں یا آزاد عدلیہ سے کریں؟ کس چیز سے اسٹیپ بیک کریں؟ اگر 2 آپشن ان کو دے دی جائیں کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، یا ایک آپشن بات کر رہے ہیں کہ اگر انہیں 2 آپشن رکھی جائیں کہ آپ یا تو بیرون ملک چلے جائیں یا آپ جو ہے وہ 4 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایکسیپٹ ہوگی انہیں؟ آپ، میں ویسے حیران ہوں، آپ کہاں تھے پچھلے 3 سال؟ آپ کہاں سے ہیں؟ نئے شاکر صاحب لاہور سے آئے ہیں، ادھر کام آتے ہیں. شاکر صاحب بہت لاہور میں پرانے، ادھر کام آتے ہیں. نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ آئے ہیں. تم نے ان کو بتا دینا تھا کہ 3 سال عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال عمران خان، نہیں میں تو میں اڈیالہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر صحافت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی والی ڈیلیں قبول نہیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں گا، اس لیے. آپ کو نہیں پتا؟ ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں. تو آپ کو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، آپ سوال ایسا کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وے آؤٹ، ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی وے آؤٹ نکلے. پاکستان مشکل میں ہے. پاکستان کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ہم صحافی بھی جانتے ہیں. ہم صحافیوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے. میں بھی 2-2.5 سال سے جو ہے وہ کسی، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلا جائے، اور آپ کا خیال ہے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کے حالات بدتر ہو چکے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے لیے خود کھڑے ہونے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. یہی تو عمران خان باری باری میسج بھیج رہے ہیں کہ میں تو جیل میں آزاد ہوں. آپ لوگ اپنی آزادی کے لیے خود کھڑے ہوں اور جد و جہد کریں، کیونکہ جد و جہد جو ہے وہ عبادت ہے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. صحافی، آپ صحافی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان ملک سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے؟ اس کے بعد آپ آزاد نہیں ہوں گے، آپ مزید جکڑے جائیں گے. آپ کی اولاد، عمران خان نے جو آخری میسج بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اس غلامی کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، اس ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہوئے،
आज सिर्फ आप नहीं, आपकी जो औलाद हैं, आपकी जो नस्लें हैं, इनकी नस्लों की गुलाम रहेंगी। ये आपके लिए मैडम उनका सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? मफाहमत होनी चाहिए, मज़ाहमत होनी चाहिए? हमने मफाहमत भी देख ली, मज़ाहमत भी देख ली, लेकिन खान साहब जो है वो अभी तक जेल में है। मज़ाहमत और क्या है? मज़ाहमत तो आपके आइन की ने इजाज़त दी हुई है। जब गैर कानूनी चीज़ हुकूमत करेगी तो मज़ाहमत तो आपको आइन ने इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। मज़ाहमत आप एहतजाज कर सकते हैं। तो अगर ये आइन नहीं मानती, ये गद्दार और ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने तो चले जाने के मुल्क छोड़ के। अगर आप खड़े हो गए, ये छोड़ के चले जाएंगे, सारा कर्जा आपके सर पे छोड़ के जाएंगे। और आपको भी पता है सबको कि यही होगा। तो इसलिए इमरान खान की सिर्फ बात नहीं हो रही, इमरान खान अवाम की आवाज़ है। अलीमा साहब आप इमरान खान अवाम की आवाज़ है। अलीमा साहब आप मुज़ाहमत की बात आपने की, लेकिन पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे वॉइसेस हैं जो कि मुफाहमत की बात करते हैं, कहते हैं डायलॉग टेबल टॉक के ज़रिए चीज़ों को हल करना चाहिए। तो हल बता दें इमरान खान को, अगर ये दिलवा दें। 8 महीने तो हो गए हैं कैद तन्हाई में, और इलाज तो उनका हमें नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा बातचीत से, गौहर साहब की जो पिछली दफ़ा भी हमें वो कह रहे थे कि वो क्या मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अगर आप पता नहीं हम तारीख दे देंगे, कोई लेट तारीख दे देंगे केस की, वहीं से समझ आ गई जज उनके ऑर्डर लेता है। ये एक पैगाम था। हमने कहा केस हमें कोई परवाह नहीं है, केस आप इमरान खान का इलाज करवाएं और कैद तन्हाई से निकालें। उन्होंने कहा जी कल मुलाकात हो जाएगी, गौहर ने कहा। हमने कहा ये झूठ बोलते हैं, हमें यहाँ से उठा के उसके बाद मुलाकात नहीं करवाएंगे। हम नहीं मानते इनको, क्योंकि हर दफ़ा झूठ बोलते हैं ये। तो हम इनको कैसे माने? आप अभी मुलाकात करवा दें, आप रातों को जेल खोलते हैं, हम तब उठेंगे। फिर उन्होंने क्या कि फिर हम लाठी चार्ज पता नहीं क्या टीयर गैस करेंगे। मैंने कहा वो भी कर दो। मैडम आपने बड़े से बड़े सियासतदान जो बैठ के मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन क्या वजूहात है कि मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो रहे? 8 माह होने ना मुलाकातें हो रही, ना कुछ हो रहा है। तो हर मसले का हल टेबल टॉक होती है, तो कहाँ पर ये मसला रुका हुआ है? कहाँ रुका हुआ है? यही तो आपसे पूछा। मोहसिन नकवी के पास होगा, मैडम आपने उससे पूछो। मैडम आपने मुज़ाहमत की बात की है और आपने बताया भी है कि आइन भी हमें मुज़ाहमत की इजाज़त देता है। तो आपने यहाँ पे खुद जो है वो टास्क भी दिया कि 10,000 कम से कम बंदा आना चाहिए, और हमने देखा कि हर मंगलवार को पीटीआई जो है वो 10,000 कारकुन जमा नहीं कर सकते। तो मुज़ाहमत कैसे हो सकती है? 3-4 हफ्तों से तो हमने सिर्फ कहा था कि MNAs और MPs आए, क्योंकि उनको अरेस्ट नहीं है करते, इसलिए कहा था। क्योंकि कारकुनों को आपको पता है ना, इस वक्त अभी भी 4 तस्वीरें जिन्होंने उठाई थी, आसिम मुनीर DGISI सल्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उन तस्वीर उठाने पे हाथ में इन्होंने लोगों को जेल में डाल दिया। अब ये सोचें, ये तो अखबार में छपी हुई तस्वीर थी, ये तो इंटरनेट के ऊपर है तस्वीर कि DGISI आसिम मुनीर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट कर रहे हैं। अब उस तस्वीर के पीछे लोग जेल में हैं, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम उठाएंगे ना। तो ये इस किस्म की चीज़ करते हैं, इसलिए हमने कहा अगर MNAs MPs आए उनको ये नहीं अरेस्ट करते तो वो बेहतर है। तो इससे MNAs MPs आए हुए हैं सारे, और यहाँ इस वक्त जब 10,000 होंगे, मैं कह रही हूँ 20,000 हो जाएंगे, इस वक्त देखते जाएंगे तो चीज़ बढ़ती जाएगी। गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। असेंबली से इस्तीफ़ों की बात होती है कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये, आप समझते हैं कि असेंबली से इस्तीफ़े देने चाहिए मुज़ाहमत के लिए? मेरा ख्याल है 10,000 लोग यहाँ आ जाए ना, ओहदेदार ही आ जाएँ, वही काफ़ी है। इस्तीफ़े ना दें? नहीं, मैं कह रही हूँ 10,000 लोग इधर आ जाए ना, बस वो काफ़ी है। मुझे बाकी चीज़ का नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि 10,000 लोग आके यहाँ बैठ जाए, कि पुलिस भी हमारे साथ ही है असल में, तो आपको पता है। अच्छा, इमरान खान के साथ है पुलिस भी, इमरान खान के साथ है फौज भी, उनका कोई दिल नहीं है किसी को मारने का। तो मैडम जब आप 10,000 का कहती हैं तो पीटीआई में से कुछ लोग जो हैं वो आपके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि खान साहब को सिक्योरिटी लॉस करार दे दिया जाएगा, जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? वो कह रहे हैं कि अगर 10,000 लोग आ जाएंगे तो ये पीटीआई के अंदर से शिफ्ट करेंगे, हम उधर चले जाएंगे। सही, जहाँ करेंगे शिफ्ट, हम इमरान खान के साथ साथ रहेंगे। सही, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है शिफ्ट? हमारे लिए हम साथ चले जाएंगे। सही। सिंध कैसे